الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين مولانا صل وسلم
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سننے امن نعرہ تکبیر و رسالت میزنم دم سے بو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادری ام نعرہ یا غوث اعظم میزنم دم سے شاہ احمد رضا کا قطب عالم میزنم اللہ تعالیٰ بھی حمد و صلاۃ و بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر بنی آدم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم عارف کیف و کم شاہ والا حشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد ماہ جمادی الثانی دا آج دوسرا جمعۃ المبارک اس پاک مہینے دیاں کچھ نسبتاں تسی پچھلے جمعے سماعت فرمائیاں سن انہاں نسبتاں دے وچوں ایک افضل اعلی برتر و بالا نسبت حضرت امیر المومنین امام المتقین امام المصدقین خلیفۃ المسلمین جانشین رحمت للعالمین یار غار مصطفیٰ جان نثار مصطفیٰ محسن انسانیت رفیق نبوت شفیق امت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اس پاک مہینے نو آپ دے نال نسبت حاصل ہے اس واسطے کہ اس پاک مہینے دی
22 तारीख ਨੂੰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وفات ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کسی صاحب محبت نے آپ دی بارگاہ وچ نذرانہ محبت اور ہدیہ عقیدت پیش کردیا ہویا عرض کیتا ہے زمانہ موترف صدیق تیری شان کا، ہے زمانہ موترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، ایقان کا، اسلام کا، ایمان کا، تجھ سے رونق دین نے پائی عرب میں شام میں، تجھ سے رونق دین نے پائی عرب میں شام میں، مقتدا ہے تو علی کا بوذر و سلمان کا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہر لحاظ دے نال دین دے اتے احسان فرمایا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے واسطے بہت آسانیاں پیدا فرمائیاں نے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تمام صحابہ دے وچوں افضل، اعلی، برتر و بالا صحابی رسول نے جنہاں نوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا سسر ہون دا شرف حاصل ہویا ہے اور واقعہ معراج دی تصدیق کر کے بارگاہ مصطفیٰ دے وچوں لقب صدیق حاصل کیتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اس قدر معیت، رفاقت اور سنگت اختیار کیتی کہ حضرت صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مکے دے بھی ساتھی نے، مدینے دے بھی ساتھی نے، سفر دے بھی ساتھی نے، حضر دے بھی ساتھی نے، بدر دے بھی ساتھی نے، احد دے بھی ساتھی نے، غار دے بھی ساتھی نے، قیامت تک مزار دے بھی ساتھی نے، جہدے نال چند دن یا چند مہینے، چند سال رہنا نصیب ہو جاوے، اس رہن والے نو جد نال رہندا ہے او دی کئی عادتاں دا رنگ چڑھ جاندا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نماز ادا کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حج ادا کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سفر کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جہاد کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہجرت کرتے ہیں۔ کئی نہیں بلکہ بہت مقامات دے اوتے صدیق اکبر نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنگت اختیار کی تھی۔ شاگرد اپنے استاد دے نال رہے تے استاد دیاں عادتاں پی جاندیاں، مرید اپنے پیر دے نال رہے تے پیر دیاں عادتاں مرید نو پی جاندیاں نے، نوکر اپنے مالک دے نال رہے تے مالک دیاں عادتاں نوکر نو بھی لگ جاندیاں نے، گدا اپنے شاہ دے نال رہے تے بادشاہ دیاں عادتاں بھی گدا نو لگ جاندیاں نے، کمی اپنے چودھری دے نال رہے
تے چودھری دیاں آدتاں بھی کمی دے اندر پیدا ہو جاندیاں نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی رفاقت اور مائیت اور سنگت تو قربان جاواں، آپ نے کسی دنیا دار دے نال یاری نہیں لائی، کسی بے وفا دے نال یاری نہیں لائی، کسی خیانت کرنے والے دے نال یاری نہیں لائی، کسی دغاباز دے نال یا دھوکھا باز دے نال یاری نہیں لائی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یاری او دے نال لائیے جنوں کافر بھی صادق تے امین کہندے ہوندے سن، جنوں مخالف اور دشمن اور کافر بھی صادق کہندے سن تے امین کہندے سن۔ صادق دا معنی سچا تے امین دا معنی ہے امانت دار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی صداقت اور آپ دی امانت داری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی صداقت اور آپ دی دیانت کو متاثر ہو کے کافراں نے، مکے دے مشرکاں نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمناں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو صادق تے امین دے لقب دے نال پکارنا شروع کر دیتا۔ اینو کہندے نے شرافت، اینو کہندے نے انسانیت، اینو کہندے نے لیاقت، اینو کہندے نے دیانت داری تے امانت داری تے حق گوئی تے راست بازی، جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیاں دا پیکر بنا کے بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیاں دا، تمام خصوصیات دا پیکر بنا کے بھیجا، جامع صفات بنا کے بھیجا سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جامع صفات نے اور جامع المعجزات نے۔ ہر خوبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات دے وچ موجود ہے۔ انسانیت دی ہر خوبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وچ موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رہ کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رہ کے حضرت ابو بکر صدیق نو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق دا لقب عطا فرما دیا۔ آپ صادق بھی نے، آپ صدیق بھی نے۔ یہ کدا صدقہ وے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنگت دا صدقہ وے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی رفاقت و معیت دا صدقہ وے کہ جناب صدیق اکبر صادق بھی نے تے صدیق بھی نے، صادق بھی نے تے مصدق بھی نے۔ صادق دا معنی سچ بولن والا، مصدق دا معنی نے سچ دی تصدیق کرنے والا۔ صادق سچ بولن والا تے مصدق سچ دی تصدیق کرنے والا۔ تے دوجے نمبر تے صادق اور صدیق وچ تھوڑا جا فرق بھی اے وے کہ صادق او وے جدی گل واقعہ دے مطابق ہوے، صادق او وے جدی گل بات واقعہ دے مطابق ہوے، صدیق او ہوندا وے جدی گل بات دے مطابق واقعہ ہو جاوے، انہوں صدیق کہندے نے۔ تے حضرت سیدنا صدیق اکبر نو 1400 سال تو لے کے ہون تک اور ہون تو لے کے قیامت تک لوگ زمانے حضرت ابو بکر نو صدیق کہندے سن، کہندے نے، اور قیامت تک کہندے رہن گے۔ کیوں کہندے رہن گے؟ اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال یاری لائی تھی، تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کی مقام تے کی درجہ وے، آپ نے امانت داری اور حق گوئی دا اس قدر فریضہ سر انجام دیتا کہ آپ دے جڑے ذاتی دشمن سن یا خون دے جڑے پیاسے سن، وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو صادق تے امین پہ کہندے نے۔ حتیٰ کہ جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے، ہجرت والی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی نو بلایا،
جناب مولا علی شیر خدا نے بلا کے فرمایا اے علی اے امانتا نہیں، اے امانت فلانے کافر دیے، اے امانت فلانے کافر دیے، اے امانت فلانے کافر دیے۔ آپ دے ذاتی دشمن اور جانی دشمن خون دے پیاسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور دیانت تو اور امانت داری تو اس قدر متاثر ہوئے سن کہ اپنیاں امانت حفاظت دے واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو جمع کرا دیندے ہوندے سن۔ اج بینک تے وعدہ گھاٹا کر سکتے ہیں، اج بینکاں وچ لوگ اپنیاں دولتاں تے اپنے پیسے اپنی رقماں کیوں جمع کراندے نے؟ بینک نو امانتدار سمجھتے ہیں تو کراندے نے نا، اپنے کول نہیں رکھتے، کتنے چوری نہ ہو جاوے، کتنے ڈاکہ نہ پی جاوے، کتنے نقصان نہ ہو جاوے، بینک میں جمع کرا دیں۔ اور بینک میں جمع کران تو پہلے بینک نو امانتدار سمجھتے ہیں تو ہی کرتے ہیں نا۔ جی بینک دے تے یقین نہیں ہوں تو کئی بینکوں میں لوگ پیسے جمع نہیں کرتے، مطلب یہ کہ کئی بینک بھی وعدہ گھاٹا کر دیں اور کئی بینک وعدہ گھاٹا نہیں کرتے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے 1400 سال پہلے اور امانت داری اختیار کی تھی اور دیانت داری اختیار کی تھی اور صداقت حق گوئی اختیار کی تھی، جیڑی امانت داری تے دیانت داری اج 1400 سال تو بعد کئی بینک بھی اختیار نہیں کرتے۔ بینک نو کوئی مانتا تو ہی جمع کرا نا، بینک نو کوئی امانتدار مانتا ہے تو ہی پیسے جمع کرا نا۔ تے جے کسی بینک کے اتنے بد اعتمادی ہوے تے بے اعتباری ہوے تے اس بینک میں بندہ پیسے جمع نہیں کرا، جمع کران تو پہلے مرنا ضروری ہے، وہی امانتداری دا اقرار کرنا ضروری ہے۔ حیرت والی گل یہ کہ مکے دے کافر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو منتے بھی نہیں سن۔ کی نہیں سے منتے؟ رسول نہیں سن منتے، نبی نہیں سن منتے، آخری نبی آخری رسول نہیں سن منتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امانتداری تے دیانتداری دا وہ بھی اقرار کرتے سن تے تا ہی صادق تے امین کہندے سن۔ اب بچے نو بٹھا دو یار ایک جگہ پہ، یعنی باہر بھیج دو یا اٹھا دو ایک جگہ پہ۔ آگے سنو، جس امانتدار جس دیانتدار دے نال صدیق اکبر نے یاری لائی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی پھر صداقت اور آپ دی امانتداری دا اگو اندازہ لا لو۔ میں پہلے اشارہ کن چند مثالاں پیش کیتیاں نے کہ چودھری دے نال کمی یاری لا لوے تے چودھری دیاں آدتاں طے جاندیاں نے، شاگرد دی یاری استاد نال ہو جاوے تے استاد دیاں آدتاں طے جاندیاں نے، مرید دی دوستی پیر دے نال ہو جاوے تے پیر دیاں آدتاں طے جاندیاں نے، غلام دی یاری آقا نال لگ جاوے تے آقا دیاں آدتاں طے جاندیاں نے۔ تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت صدیق اکبر دی یاری لگ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکے وچ رہے تے حضور دے نال، سبحان اللہ کہو، مکے وچ رہے تے حضور دے نال، مدینے وچ رہے تے حضور دے نال، نماز پڑھی تے حضور دے نال، روزہ رکھیا تے حضور دے نال، حج کیتا تے حضور دے نال، ہجرت کیتی تے حضور دے نال، جہاد کیتا تے حضور دے نال، غار وچ گئے تے حضور دے نال، اج مزار وچ بھی گئے نے تے حضور دے نال۔ تے چند عرصے تھوڑے جہے عرصے دے واسطے جدی جد نال یاری لگ جائے نا وہ دیاں آدتاں اپنا لیندے نے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال یاری لائی تے اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیاں پیاریاں پیاریاں سونیاں سونیاں آدتاں حضرت صدیق اکبر وچ پیدا ہو گئیں۔ انہاں آدتاں دے وچ ایک پہلو حضرت
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رہائش گاہ تے بیٹھے ہوئے نے. ایک ملاقاتی آیا, دروازہ کھڑکایا, آپ نے انہوں اندر بلایا. بلان تو پہلے, اندر آن تو پہلے آپ نے دیوا بجایا. ویلا سی رات دا, وقت سی رات دا. او ملاقاتی مہمان اندر آیا تے آن تو پہلے آپ نے دیوا بجا دیتا. دیوا بجا کے آپ نے پوچھا کون؟ جی میں فلاں صاحب ہاں. کدھر آئے ہو؟ آ کام میں. آپ نے وہ گل بات سنی, پھر آپ نے گل بات کی تے انہیں سنی. تھوڑا جا ٹائم گلا باتاں کیتیاں یا بہتا ٹائم گلا باتاں کیتیاں, اگا گھنٹہ گل بات کی یا گھنٹہ کی, جنہ بھی ٹائم گل بات کی انہیں نہیں اجازت لے کے چلا گیا. آپ نے دیوا بال چڑیا. دیوا بالن تو بعد نال دے پوچھا حضور ملاقاتی آیا وے, تسی انہوں نہیں ویکھیا, انہیں تمہوں نہیں ویکھیا, ملاقات ہو گئی ہے, گلاں باتاں ہو گئی نے, تسی انہوں کچھ پوچھا کتنے ہے, انہیں تمہوں کچھ پوچھا کتنے ہے, دیوا کیوں بجا دیتا جی, چراغ کیوں بجا چڑیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس آقا دا غلام ہاں جنہوں کافر دی سعادت سے امین کہندے ہوندے سن. میں اس آقا دا غلام ہاں جنہوں مکے دے کافر مشرک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ذاتی تے جانی دشمن بھی آپ نو سعادت تے امین کہندے ہوندے سن. مدرسہ تو رسول دے وچوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے مدرسے دے وچوں مینوں صداقت دا تے امانتداری دا سبق ملیا. جڑا میں دیوا بجایا وے دی وجہ یہ سی کہ اے دیوا جڑا بلدا سی پیا اس دے وچ جڑا تیل سی نا او میرا ذاتی تیل نہیں سی. اس دیوے دے وچ جڑا تیل سی نا او میرا ذاتی تیل نہیں سی, او تیل سی بیت المال دا, اور او بیت المال دا تیل پا کے میں دیوا بالیا تے دیوا بال کے میں اپنا ذاتی کام نہیں سا کرتا پیا تے نہ ہی کرنا چاہتا تھا. کرتا کی سا پیا, میں اپنی قوم دا کام پیا کرتا تھا. میں لکھائی پڑھائی جو بھی کام تحریری میں اپنی قوم دا کام پیا کرتا تھا. تے میں چاہیا دیوا بھی بیت المال دا, تیل بھی بیت المال دا, تے کام بھی بیت المال دا, کام بھی میری رعایا دا, کام میری قوم دا. لہذا قوم دا کام کرن دے دوران میں اپنا کام اگر کرنا مینوں پہ جائے, اے جڑا دیوا بلدا پیا یہ جڑا تیل پہ بلدا نا یہ تیل جڑا میرا میرے کام دے تے استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ تیل میرے کام دے تے استعمال بولو, یہ تیل بیت المال دا میرے ذاتی کام دے تے استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ کام بھی قوم دا سی, تیل بھی قوم دا سی. لہذا میرا آیا ملاقاتی, وہ میرا کوئی ذاتی معاملہ سی, وہ میرے نال کوئی ذاتی معاملہ سی. میں اپنا ذاتی معاملہ نپٹان دے واسطے میں بیت المال دا دیوا جڑا سی نا وہ بجا چڑیا وے. اپنا کام میں نیرے کیتا, اپنا ذاتی کام میں نیرے کیتا. جدی امانتداری تے جدی دیانتداری کا یہ مقام ہوگی, جدی امانتداری تے جدی دیانتداری کا یہ مقام ہوگی. ایک قطرہ تیل کا بھی اپنے ذاتی کام کے واسطے استعمال نہیں کرنا چاہتے. تے او حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک نے صلوات والسلام دے وفادار غلام تے وفادار صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی دا حق کھا سکتے سن؟ بولو نہیں. اہل بیت پاک دا حق کھا سکتے سن؟ نہیں. اہل بیت پاک دے کولوں انہاں دا حق کھو سکتے سن؟ نہیں.
حضرت ابو بکر صدیق نے بھی بارگاہ مصطفیٰ وچوں سبق حاصل کیتا، حضرت عمر فاروق نے بھی بارگاہ مصطفیٰ وچوں سبق حاصل کیتا۔ انہاں مسائل دے وچوں ایک مسئلہ وے باغ فدق دا۔ باغ فدق، باغ فدق ایک جگہ دا نام ہے، اور او جگہ خیبر دے کول ہے۔ خیبر او دے کول تقریباً 2 منزلوں دے اوتے یہ جگہ ہے، اور مدینہ المنورہ تو تقریباً 2 دن کا فاصلہ بنتا سی، اور اس جگہ دے وچ ایک چشمہ سی اور کچھ کھجوراں دے باغ سن۔ اس وجہ تو اس جگہ کو باغ فدق کیا جاتا ہے۔ اس جگہ کا نام سی فدق، اور فدق دے وچ کچھ کھجوراں دے درخت سن، کچھ کھجوراں دے باغ سن، ایک پانی کا چشمہ سی، اور اس وجہ تو اس جگہ کو باغ فدق کیا جاتا ہے۔ او دا حدود اربا کنا سی؟ او دا حدود اربا، او دی ایک سائڈ، او دی ایک طرف احد پہاڑ دے نال آ کے لگتی سی، ایک طرف او دی احد پہاڑ دے نال آ کے لگتی سی، او دی دوجی طرف عریشے مصر دے نال جا کے لگتی سی، او دی دوجی طرف عریشے مصر دے نال لگتی سی، اور او دی تیسری طرف سیف البحر دے نال لگتی سی، او دی تیجی طرف سیف البحر دے نال لگتی سی، اور او دی چوتھی طرف دومات الجندل دے نال لگتی سی۔ ایڈا وڈا او رقبہ سی، اور اینا ادا حدود اربا سی۔ ایک طرف میدان احد دے نال، ایک طرف احد پہاڑ دے نال لگتی سی، دوجی طرف عریشے مصر دے نال، تیجی طرف سیف البحر دے نال، تے چوتھی طرف دومات الجندل دے نال لگتی سی۔ اور اس رقبے دے وچ ایک پانی دا چشمہ چلتا سی، اور اس چشمے دے کول چند کھجوراں دے درخت سن، کھجوراں دے باغ سن، اور او جڑا رقبہ ہے نا او کافراں دے کول سی، کافراں دے کول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو خیبر دی جنگ لڑی، اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو کامیابی عطا فرما دیتی، کامیابی عطا فرمائی۔ یہ جڑا نال رقبہ سی نا، یہ جڑا نال باغ فدق دا حدود اربا سی، اے حدود اربا، اے رقبہ جڑا سی نا باغ فدق دا، کہ کافراں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو بغیر جنگ کرن تو، بغیر جہاد کرن تو، بغیر قتال کرن تو، بغیر جدال کرن تو کافراں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو ہبا کر دیتا۔ ہبا دا مطلب ہے دے دینا، چیز کسی دے نام لا دینا۔ ایک ہوندا ہے بے نامہ، ایک ہوندی ہے رجسٹری، ایک ہوندا ہے وقف نامہ۔ عدالتاں دے وچ کچہریاں وچ یہ 3 معاملات جڑے نے وہ مطلب کہ چلتے ہیں۔ ایک بیانہ ہوندا نا، پہلا کچھ تھوڑی جی رقم دے دیتی تے اسٹامپ لکھ دیتا، اس تو بعد 3 صورتاں نے، یا بے نامہ کرا جاتا ہے، یا ہبا نامہ کرا جاتا ہے، یا رجسٹری کرائی جاتی ہے۔ تسی خود کو خود سمجھدار ہو، رجسٹری کنوں کہندے نے، بے نامہ کنوں کہندے نے، ہبا کنوں کہندے نے۔ انہاں ترواں مسائل دے وچوں جڑا ہبا ہے نا، ہبا نامہ جڑا کرا جاتا ہے، ہبا دا مطلب ہے نہ چیز دی قیمت لینی تے نہ دینی، اپنی طرفوں ایک جگہ دار رقبہ بطور تحفہ کسی کو دے دینا، بطور تحفہ ایک پلاٹ 2 پلاٹ کسی دے نام لوا دینا، انہوں کہندے نے ہبا نامہ، انہوں کہندے نے جگہ ہبا کر دیتی ہے۔ اور ہبا کرنے والا ہوندا ہے وہاب،
وہاب اللہ تبارک و تعالی دے صفاتی ناماں دے وچوں ایک نام ہے، جس طرح جبار ہے، قہار ہے، ستار ہے، غفار ہے، اسی طرح اللہ تعالی دے ناماں دے وچوں ایک نام ہے وہاب۔ وہاب دا معنی دین والا نہیں بلکہ بہتا دین والا، سارے آکھو سبحان اللہ۔ وہاب دا معنی ہے بہتا دین والا، یعنی بغیر قیمت تو، بغیر معاوضے تو، بغیر کسی شرط تو کسی نو چیز دے دیتی جاوے انہوں کیا جاندہ وے ہبا۔ کافراں نے بغیر جنگ تو، بغیر لڑائی تو، بغیر جدل تو، بغیر قتال تو کافراں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو بطور توبہ اے جگہ جڑی ہے نا اے ہبا کر دیتی بطور مصالحت، صلح دے طور تے۔ جڑی چیز کسی نو ہبا کر دیتی جاوے انہوں کہندے نے کیا نام ہے، انہوں ہبا کہندے نے، ہبا نامہ۔ اور شریعت دی اصطلاح وچ انہوں کہندے نے مال فائی۔ ایک مال غنیمت ہوندا ہے، ایک مال فائی ہوندا ہے۔ مال غنیمت کی ہے، مال فائی کی ہے۔ مال غنیمت او مال جڑا جہاد کر کے حاصل کیتا جاوے، مال غنیمت او مال جڑا جنگ کر کے جہاد کر کے حاصل کیتا جاوے۔ کافر اپنا مال چھڑ کے بھج جان، لڑدے لڑدے کافر اپنا مال چھڑ کے بھج جان، اپنا اسلحہ چھڑ کے بھج جان، اپنی سواریاں چھڑ کے بھج جان، اپنی بیویاں چھڑ کے بھج جان، اپنی اولاداں چھڑ کے بھج جان، اپنا جڑا بھی مال اسباب چھڑ کے بھج جان۔ کافر جنگ کرتے کرتے مسلمانوں کے نال، مسلمان کافراں کے نال جہاد کرتے رہے، کافر چھڑ کے بھج جان۔ جو چھڑ کے بھجن انہوں کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ وہ جو مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے کافراں دا مال جنگ کے دوران انہوں کہتے ہیں مال غنیمت۔ اور جڑا مال فئی کنوں کہتے ہیں، مال فئی انہوں کہتے ہیں کہ جڑا مال کافر خود بخود بغیر جنگ کرے تو کافر اپنا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو بطور توبہ دے دین، ہبا کر دین، انہوں کہتے ہیں مال فائی۔ یاد رکھیا جائے انہوں کی کہتے ہیں مال فائی۔ ہن مال فائی دے بارے تے مال غنیمت دے بارے شریعت کا فیصلہ ہے کہ دونوں مالوں میں کوئی مال کسی دی وراثت نہیں بن سکتا۔ نہ مال غنیمت کسی دی وراثت بن سکتا ہے، نہ مال فائی کسی دی وراثت بن سکتا۔ مال غنیمت بھی وراثت نہیں بن سکتا، مال فائی بھی وراثت نہیں بن سکتا۔ جڑا کسی دا ذاتی مال ہوئے نا، جائیداد ہوئے، او وراثت بن سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ چوتھا سپارہ ہے تے سورت نساء رب العالمین نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ رب العالمین تانوں نصیحت کردا ہے، خدا تعالیٰ تانوں نصیحت کردا ہے تہاڈی اولاد دے بارے، یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تانوں وصیت کردا ہے، اللہ تعالیٰ تانوں نصیحت کردا ہے، یوصیکم اللہ، خدا فیصلہ کردا ہے، خدا تانوں حکم دیندا ہے، خدا تانوں نصیحت کردا ہے فی اولادکم، تہاڈیاں اولاداں دے بارے، تہاڈیاں دھیاں دے بارے، تہاڈے پتراں دے بارے، تہاڈی اولاد دے بارے اللہ تعالیٰ تانوں حکم دیندا ہے، خدا فیصلہ کردا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ تہاڈی جائیداد دے وچوں، تہاڈی وراثت دے وچوں تہاڈی بیٹی دا ادھا حصہ ہے، تہاڈے بیٹے دا پورا حصہ ہے۔
یہ خدا تعالی فیصلہ کردا للذکر مثل حظ الانثیین، ایک بیٹے دا حصہ دو بیٹیاں دے برابر ہے۔ ایک بندے نے اگر 2 لاکھ روپیہ جائیداد چھڈی ہے تو او دا ایک پتر ہے 2 دھیاں نے، مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپیہ جائیداد چھڈی ہے، وراثت چھڈی ہے، او دا ایک پتر ہے 2 دھیاں نے، شریعت کا فیصلہ ہے کہ پتر دا 1 لاکھ تے دھیاں نو 50-50 ہزار روپیہ، مثال ہے، دھی دا آدھا حصہ ہے تے پتر دا پورا حصہ ہے۔ یہ تہاڈی ذاتی جائیداد ہے، ذاتی مال، ذاتی جائیداد، ذاتی مال دے بارے شریعت کا فیصلہ ہے کہ پتر دا پورا حصہ تے دھی دا بولو دھی دا ادھا حصہ۔ کئی لوگ دھیاں نو محروم کر چھڑتے ہیں جائیداد وچوں، وراثت دے وچوں دھیاں نو محروم کر چھڑتے ہیں۔ دھیاں دا بھی حق بنتا ہے تے پتراں دا بھی حق بنتا ہے۔ اے جہیز دے طور تے کنے لاکھ روپیہ لوگ لا چھڑتے ہیں، لیکن جڑا فیصلہ شریعت نے کیتا ہوئے، جڑا شریعت کا قانون ہے وہ عمل ہی کوئی نہیں کرتا۔ دھی دی واری جب آتی ہے تو نہ لے خیر میں رہی ہے، تیرا گھر ٹھیک ٹھاک، تو اپنے گھر ٹھیک ٹھاک ہے، بادشاہ دے اے پتراں دا حصہ چل پتراں نو دے دیں۔ وہ کئی پھر بھرا بھی اپنی بھنوں نو کہندے نے تہاڈی مہربانی ہے نہ لو، ہاں نہ لو۔ پتر کہہ بھرا اپنی بھنوں نو دین، باپ والدین اپنی دھیاں نو دین، اگوں لین یا نہ لین انہاں دی مرضی ہے، دھیاں اگوں لین یا نہ لین انہاں دی مرضی ہے، لیکن والدین دا حق بنتا ہے جنہ حق دھی دا بنتا انہاں دھی نو دتا جاوے، جنہ پتر دا بنتا انہاں پتر نو دتا جاوے۔ بھراواں دا بھی حق بنتا ہے، جنہ آپس وچ چلدا وہ آپس لین، جنہ بھناں دا بنتا انہاں حق بھناں نو دینا چاہیے۔ ایک دنیا دا مال ہے، یہ دنیا دی جائیداد ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک وچ یہ بھی فرمایا کہ تہاڈا دنیا تو جانا باقی جڑا مال ہے وہ تہاڈی اولاد دی وراثت ہے۔ دنیا دا پیسہ وراثت ہے، دنیا دا مال فوت شدہ بندے دی وراثت ہے، اور وہ وارث کون بنیں گے؟ وہ دیا دھیاں بنیں گے، وہ پتر بنیں گے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے نبی دی وراثت درہم نہیں ہوں، اللہ دے نبی دی وراثت دینار نہیں ہوں، اللہ دے نبی دی وراثت سونا نہیں ہوں، اللہ دے نبی دی وراثت چلتی نہیں ہوگی، اللہ دے نبی دی وراثت زمین کا رقبہ نہیں ہوں۔ اے دنیا کا مال پاویں زمین کی شکل ہوے، پاویں سونے کی شکل ہوے، پاویں چاندی کی شکل ہوے، پاویں کسی اور شکل ہوے، دنیا کا مال نبی کی وراثت نہیں ہوتا۔ نبی کی وراثت کہڑی چیز ہوتی ہے؟ علم دین نبی کی وراثت ہوتی ہے۔ دنیا داراں دی وراثت دنیا دا مال، لیکن اللہ دے نبیاں دی وراثت دنیا دا مال نہیں ہوندا، دین دا علم ہوندا ہے۔ بولو دین دا علم ہوندا ہے۔ میرے پیتے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اے جڑے علماء نے اللہ دے نبیاں دے وارث نے، اے علماء جڑے ممبراں دے بیٹھن والے نے اللہ دے نبیاں دے وارث نے، مصلیاں دے کھلون والے اللہ دے نبیاں دے وارث نے، قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے، حدیث پڑھن والے حدیث پڑھان والے، دین دی تبلیغ کرنے والے، اے اللہ دے نبیاں دے وارث نے۔ کتنی خوش نصیبی ہے انہاں دی۔ اج کوئی بندہ ہے اپنے ماں پیو دا وارث بنتا ہے، کوئی بندہ ہے اپنے بادشاہ دا وارث بنتا ہے، کوئی بندہ ہے اپنے چودھری دا وارث بنتا ہے، کوئی بندہ ہے اپنے کسی فندے خان دا وارث بنتا ہے، لیکن ممبر دے بیٹھن والے تو قربان جاوا، مصلیاں دے کھلون والے تو قربان جاوا، دین دی تبلیغ کرنے والے تو قربان جاوا، جنہاں دے سینے وچ اللہ دے قرآن دا علم ہے، جنہاں دے سینے وچ نبی دے فرمان تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک دا علم ہے، وہ کسے دا وارث بنتا ہے، وہ کسے دا وارث بنتا ہے۔ ایک بندے دے کول نہ پاڑا نہ ٹھیک کرنا دنیا
بہن والا کدا وارث ہے؟ یہ ممبر دے تے بہن والا کدا وارث ہے؟ یہ وہ وارث ہے جنہوں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ساری کائنات کا مالک کو مختار بنا کے بھیجا ہے۔ یہ وہ وارث ہے جنہوں رب العالمین کی ذات بابرکات نے ساری کائنات کا بادشاہ بنا کے بھیجا ہے۔ یہ وہ وارث ہے جڑا جنت کا مالک ہے، حوض کوثر کا مالک ہے، وہ جنت تیری لامحدود جدا حد پر نہیں کوئی نہیں۔ یہ ستا زمین دے ستا آسمان یہ ساری کائنات کا احاطہ کیتا جائے تو پھر جنت جی ہے وسعت وسعت جی ہے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لامحدود جنت ہے، وہ جنت کا مالک ہے جہے بارش دین دے علماء نے العلماء ورثۃ الانبیاء دین دے علماء اللہ دے نبیاں دے وارث ہوندے نے۔ کڈی خوش نصیبی ہے اے دین دے طلباء تے دین دے علماء مسند تدریس دے اوتے بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھان والے، مسند تدریس دے اوتے بیٹھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پڑھان والے، رات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام دا تحفظ کرنے والے تے دن مسلے اوتے بیٹھ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نظام پڑھان والے، کھانا ایسے چاہیے، پینا ایسے چاہیے، کپڑا ایسے پانا چاہیے، خوشی ایسے کرنی چاہیے، غمی ایسے کرنی چاہیے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پڑھان والا ایک دا وارث ہے اللہ دے، بولو اللہ دے نبی دا وارث ہے۔ کڈی خوش نصیبی ہے اج دے کول 2-4 کلے زمین ہوے نا تے او دی اولاد کہندی ہے اسی اپنے ابے دے وارث ہاں۔ جہے کول کوئی تھوڑا جہا پیسہ ہوے اولاد کہندی اسی اپنے ابے دے وارث ہاں۔ وہ کہندا میرے کو بہت کچھ ہے، میرے کو بہت کچھ ہے، نکل مسلے تے بہن والا تے ممبر تے بیٹھن والا۔ اگر تسی اندازہ کرو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث نے۔ دوسری حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت علماء قوم بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح نے۔ مقام دے لحاظ نال نہیں، درجے کے لحاظ نال نہیں، ڈیوٹی کے لحاظ نال، فرائض سرانجام دین کے لحاظ نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح نے۔ مطلب ہے کہ جڑا کام اللہ دے نبیوں نے آ کے کیتا سی وہ کام میری امت دے علماء پہ کرتے ہیں۔ تیسری حدیث بعد اٹھا کے دیکھو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار دے اندر گئے، جا کے فرمایا او دکانداروں کی پہ کر دو، او مارکیٹاں والوں کی پہ کر دو۔ انہوں نے آخیا جی سودا ویچنے آپ خرید و فروخت پہ کرنے، تجارت پہ کرنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا مسجد نبی وچ اللہ دے نبی دی میراث تقسیم پئی ہوندی ہے، تمہیں پتہ ہی کون نہیں؟ تسی دنیا داری سے کھبے ہوئے ہو، تسی تجارت کرتے ہو پہ، ادھر نماز کا ٹائم ہے، تسی تجارت پہ کرتے ہو، ادھر جمعے کا ٹائم ہے، تسی تجارت پہ کرتے ہو، ادھر خطبہ جمع ہوتا ہے پیا، خطبہ جمع ختم ہونا ہے، تسی تجارت پہ کرتے ہو، جمعے کی دوسری اذان ہو رہی ہے، تسی تجارت پہ کرتے ہو، عربی کے دونوں خطبے ہونا پر ہے، تسی تجارت پہ کرتے ہو، نماز جمعہ کی جماعت کھڑی ہو رہی ہے، تسی تجارت پہ کرتے ہو۔ جناب ابو ہریرہ نے فرمایا دنیا داروں کی پہ کرتے ہو، دکانداروں کی پہ کرتے ہو، آسمانوں کی پہ کرتے ہو۔ انہاں کیا جی تجارت پہ کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا مسجد نبی کی پیا ہوندا ہے۔ انہاں کہا جی کی ہوندا پیا؟ آپ نے فرمایا مسجد نبوی وچ اللہ دے نبی دی وراثت تقسیم پئی ہوندی ہے، تسی بھی جا کے لے لو، چھٹو دکانداری بند کرو، کاروبار خریدو فروخت بند کرو، آ مسجد نبی دے اندر آ
کہ اللہ دے نبی دی وراثت وچوں تسی بھی حصہ لے لو، تسی بھی وراثت لو اللہ تعالیٰ دے نبی دی۔ دکانداروں دکاناں بند کیتیاں، حدیث پاک جاندا ہے دکانداروں دکاناں بند کیتیاں تے بند کرن تو بعد آئے بھجے بھجے نٹھے نٹھے دوڑے دوڑے مسجد نبوی دے اندر آ کے دیکھیا کوئی پیسہ تقسیم نہیں پیا ہوندا، کوئی دولت تقسیم نہیں ہوندی پئی، کوئی پلاٹ نہ نہیں لگتے پے، کوئی دنیا داری کی چیز نہیں پہ ملتی، ہوندا کی ہے پیا سارے لوگ بیٹھے ہوئے نے، ایک بندہ ممبر مصطفیٰ تے بیٹھا ہوا، سارے لوگ تھلے بیٹھے نے، ایک بندہ ممبر مصطفیٰ تے بیٹھا ہوا، نماز کے مسائل بیان کیا کرتا ہے، روزے کے مسائل بیان کیا کرتا ہے، حج کے مسائل بیان کیا کرتا ہے، زکات کا مسئلہ کیا کرتا ہے، کدی پاکی کدی پلیتی کدی حرام کدی حلال کے مسائل، کدی قربانی کدی جہاد، کدی کوئی مسئلہ کدی کوئی مسئلہ بیان کیا کرتا ہے۔ انہیں ویکیا ویخ کے انہیں کہو اسی تو اپنا ٹائم ضائع کرنے واسطے آ گئے، اتے ہی واپس ہو گئے، جا کے پوچھا ابو ہریرہ سانو کی دسیا سی کہ مسجد نبی اللہ دے نبی دی وراثت تقسیم پہ ہوتی ہے، اتنے تو کوئی مال نہیں ونڈیا جاتا پیا، کوئی چاول نہیں ملتے پئی، کوئی کنک نہیں ملتی پئی، کوئی کپڑا نہیں ملتا پیا، کوئی راشن پانی نہیں ملتا پیا، کوئی دولت نہیں ملتی، کوئی درہم و دینار نہیں ملتے پے، کوئی پلاٹ نہیں سارے نام پہ ہوں، تو تمہیں کی دسیا سی؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر ہوندا کی سی پیا؟ انہاں آخیا جی سارے لوگ مسجد نبی وچ بیٹھے سن، ایک بندہ ممبر مصطفیٰ ہوتے بیٹھا سی تے او دین دیاں گلاں باتاں سکھاندا سی، کدی قرآن کدی حدیث، کدی کوئی مسئلہ کدی کوئی مسئلہ، کدی عبادت کدی ریاضت، کدی سخاوت کے مسائل کدی کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ۔ آپ نے فرمایا اللہ دے بندیو تمہیں نہیں سی پتا وہ جو کچھ تمہیں بیان پیا کرتا سی نا سنا سی پیا علم قرآن تے علم حدیث، یہی اللہ کے نبی دی وراثت ہے۔ علم قرآن وراثت مصطفیٰ ہے، علم حدیث وراثت مصطفیٰ ہے، علم دین وراثت مصطفیٰ ہے، علم شریعت وراثت مصطفیٰ ہے۔ تو یہ دنیا کی وراثت ہے سے گیا تو تمہیں آخرت کی وراثت ملتی تھی کوئی معلوم ہوا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے نبی دی وراثت دنیا کا مال نہیں، دینار نہیں ہوتے، درہم نہیں ہوتے، اللہ دے نبی دی وراثت دین دا علم ہوندا ہے۔ یہ باغ فتح کی سی؟ باغ فتح خیبر دے کول جڑا یہ باغ فتح سی، یہ کی سی؟ یہ دنیا کا باغ سی، یہ کھجوروں کے باغ لگے سن، یہ پانی کا چشمہ چلتا سی، لوکی پانی خریدتے سن، پیسے دے سن، لوکی کھجورا خریدتے سن، پیسے دے سن۔ یہ کافروں کا باغ سی، کافروں کے قبضے میں سی، لیکن کافروں نے بطور توبہ مصالحت دے طور پہ صلح دے طور پہ بغیر جنگ تو بغیر جہاد تو کافروں نے یہ رقبہ چھڈ دیتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حوالے کر دیتا، تو وہ بن گیا مال فائی، بغیر لڑائی تو بغیر جہاد تو یہ رقبہ مسلمانوں دے ہاتھ آ گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے ہبا کر دیتا، یہ آ گیا مال فائی۔ جڑا مال لڑائی کر کے جنگ کر کے جہاد کر کے کافروں کو حاصل کیتا جائے انہوں کہتے ہیں مال غنیمت، تو نہ مال غنیمت کسی کی وراثت بن سکتا ہے، نہ مال فائی کسی کی وراثت بن سکتا ہے۔ تو جدو نہ مال غنیمت وراثت بن سکتا ہے، نہ مال فائی وراثت بن سکتا ہے، تو جھگڑا کس گل کا؟ حضرت فاطمہ الزہرا دا کھو لیا، حضرت مولا علی شیر خدا دا کھو لیا، صدیق اکبر نے کھو لیا، عمر فاروق نے کھو لیا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا دا باغ فتح کھو لیا، وراثت ہے ہی نہیں سی۔ وراثت اگر گئیاں سن نبی پاک نے صلوات والسلام دی صاحبزادی جناب فاطمہ الزہرا حضرت صدیق اکبر دے کول اگر گئیاں سن تو جناب صدیق اکبر نے نہ نہیں کیتی،
حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو حضرت ابو بکر صدیق نے نہ نہیں کی تھی، بلکہ اگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنایا ہے۔ فرمان کی سنایا ہے؟ فرمان سنایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی نبی 1,00,000 تے کئی ہزار آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے میرے تک جننے بھی نبی آئے نے انہاں نبیاں دی وراثت دنیا دا مال نہیں سی، انہاں نبیاں دی وراثت دین دا علم ہوندا۔ یہ حدیث پاک سنائی تو جناب فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اگوں کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیتا اور اگوں کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیتا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ ہوں سنو صدیق اکبر نے پھر اگوں دوجا کی فرمایا، دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ میں اس باغ فضل نو اسی طرح استعمال کرانگا جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے ہوں۔ یہ باغ نو میں اسی طرح استعمال کرانگا جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے سن۔ ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح استعمال کرتے ہوں سن؟ اس باغ دے وچوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی ذات دے اوتے اور اپنے اہل و عیال دے اوتے اپنی ازواج مطہرات دے اوتے اور بنی ہاشم نو کچھ نہ کچھ دے ہوندے سن۔ اس باغ دی جنی بھی آمدنی ہوندی سی اس آمدنی دے وچوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات تے خرچ کرتے سن، اپنے اہل و عیال تے خرچ کرتے سن اور اپنی ازواج مطہرات تے خرچ کرتے سن اور بنی ہاشم نو بھی کچھ نہ کچھ یہ انیت فرماندے ہوندے سن۔ دوسرے نمبر پہ اس باغ دے وچوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ دی آمدنی دے وچوں کی کرتے سن؟ جننے بھی بادشاہاں دے سفیر آندے سن انہاں سفیراں دی مہمان نوازی کرتے سن، اور سفیراں تو علاوہ ہور بھی کوئی اگر گروہ مہمان آ جاندہ سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ دی آمدنی دے وچوں انہاں مہماناں دی مہمان نوازی کرتے سن۔ بچے جنہاں کو شور بچانے پہ ذرا انہاں تے کنٹرول کرو جی۔ تیسرے نمبر پہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجاہدین دے واسطے گھوڑے تے اونٹ خریدے ہوندے سن۔ اسے باغ دی آمدنی دے وچوں جہاد دے واسطے جہاد کرن لئی مجاہدین نے جنہ گھوڑیاں تے بہنا ہوتا سی، جنہ اونٹاں تے بہ کے جہاد کرنا ہوتا سی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ دی آمدنی دے وچوں جہاد دے واسطے اونٹ خریدتے سن تے گھوڑے خریدتے ہوندے سن۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگی ساز و سامان اسرا وغیرہ اس باغ دی آمدنی دے وچوں خریدتے ہوندے سن۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفہ دے وچ جڑے صحابہ کرام تو علاوہ جڑے صحابی تو علاوہ پڑھتے ہوندے سن، اصحاب صفہ مسجد نبوی دے وچ ایک اچا سا تھڑا ہوندا سی، اس تھڑے دے اوتے کلاساں لگدی ہوندیاں سن، صحابہ کرام دیاں کلاساں لگدیاں سن، اور کلاساں انہاں صحابہ دیاں جڑے صحابہ دور دراز تو آ کے ایتھے رہندے سن تے پڑھتے ہوندے سن، جڑے مقامی سن انہاں واسطے نہیں، جڑے دور دراز تو دوجے شہراں وچوں دوجے علاقے وچوں دوجے ملکاں وچوں آ کے اصحاب صفہ والے پڑھتے ہوندے سن، انہاں اصحاب صفہ دے وچ جڑے صحابہ پڑھتے سن انہاں دی خوراک دا بندوبست کیتا جاندا سی، انہاں دے کپڑے دا بندوبست کیتا جاندا سی، انہاں دے کھان پین دا اور انہاں دے دوجی ضروریات دا انتظام کیتا جاندا سی۔ اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اگر کوئی مستحق غریب مسکین یتیم بیوہ عورت آ جاندی سی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ دی آمدنی دے وچوں غریباں نوں بھی عطا فرماندے سن، مسکیناں نوں بھی عطا فرماندے سن اور یتیماں نوں بھی عطا فرماندے سن تے معذور افراد نوں بھی عطا فرماندے سن تے بیوہ عورتاں نوں بھی عطا فرماندے سن۔ یہ تقریباً
4-5 پوائنٹ 4-5 لحاظ 4-5 شکاں کے لحاظ نال اس باغ کی آمدنی نو استعمال کیتا جاتا سی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلک خلافت اتنے جلوہ فروز ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد پھر آپ نے بھی اس باغ کی آمدنی نو اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیتا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے ہوتے. تو جناب فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو بھی حصہ ملتا ہوں سی، لیکن جن حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماندے سن انہیں حصہ حضرت صدیق اکبر بھی جناب فاطمہ تو زہرا نو اور اہل بیت پاک نو بھیجتے ہوتے سن. لیکن باقی جنہ مال بچتا ہوتا سی وہ جتنے جتنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف کرتے ہوتے سن اوتھے اوتھے حضرت ابوبکر صدیق بھی صرف کرتے ہوتے سن. یہی طریقہ کار حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں چلیا، یہی طریقہ کار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چلیا، اور یہی طریقہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور میں چلیا. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تواڈے اوتے میری سنت بھی لازمی ہے اور میرے صحابہ کی سنت بھی لازمی ہے. مختصر میں آخری پوائنٹ بیان پہ کرنا وا، اگر ابوبکر صدیق نے یا عمر فاروق نے عثمان غنی نے اصحاب ثلاثہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا اگر حق ماریا سی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت فاطمہ الزہرا دے سر دے تاج سن. جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت کے ہوتے جلوہ فروز ہوئے نا، پھر آپ اپنی بیوی دا حق لے سکتے سن، لیکن نہیں سی لیا. کسی کتاب اپنی بیانیاں کسی کتابوں نے کسی کتاب کے چیز ثابت ہوئی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ صدق واپس لیا ہوئے. نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی وہی منصور سی جڑا منصور اصحاب ثلاثہ دا سی، جڑا منصور اصحاب ثلاثہ خلفاء ثلاثہ ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی دا سی. جس طرح کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدو دور آیا تو انہوں تو پہلے جڑا مروان سی نا، مروان نے یہ باغ فضل جڑا ہے نا وہ اپنے گھر والے کے نام لایا ہوا سی، اپنے گھر والے اپنے یاد نام لایا ہوا سی. لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے ہو کام کیتے تھے اتنے کام یہ نہیں کیتا کہ باغ فضل نو مروان دے اہل یاد تین نسل کو واپس لے آ جائے، واپس لے کے اس باغ فضل نو بیت المال دے وچ شامل کیتا جائے. تے حضرت عمر بن عبد العزیز یہ کام کر سکتے ہیں، تے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سی واپس لے سکتے. نہیں سی لیا. کیوں نہیں سی لیا؟ اس واسطے پتا سی کہ حضرت صدیق اکبر نے بھی جو کیتا حق کیتا ہے، عمر فاروق اعظم نے بھی جو کارنامہ سر انجام دیتا ہے حق دیتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی نظام چلایا ہے وہ حق چلایا ہے. میں بھی ہونے کے مطابق ہی چلا رہا ہوں، میں نظام چلا رہا ہوں حضرت عثمان غنی کے مطابق. میں اس باغ فضل کو استعمال کر رہا ہوں حضرت عثمان غنی کے طریقے کے مطابق. عثمان غنی نے اس باغ فضل کو استعمال کیا حضرت عمر فاروق اعظم کے طریقے کے مطابق، اور عمر فاروق اعظم نے اس باغ فضل کو استعمال کیا حضرت ابوبکر صدیق کے طریقے کے مطابق، اور ابوبکر صدیق نے اس باغ فضل کو استعمال کیا بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.